رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ پھر خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تیسری کے بعد آپ نے جو بات کی ہے وہ ہم سب کے لیے ماشاءاللہ ہے، بہت ہی سنہری حروف سے لکھنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر مشکلیں تکلیفیں اس طریقے سے آئیں گی، اس طرح آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے. اللہ اکبر. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. آپ اپنا مقام ایلیویٹ کرتے کرتے، جیسے کسی کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے چڑھتے جب ٹاپ پوزیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اس کی اتھارٹی بڑھتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے. وہ آپ نے سی او کی بات کی نا، تو مجھے سے ایک بڑی زبردست جو ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ میں جب پاکستان کی میں الحمدللہ شلمبرجر نے جو پہلی دفعہ کوئی انٹرنی ہائر کیا تھا 96 کی بات ہے، تو میں تھا. ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے. تو میں نے کیا کہتے ہیں اپنے باس کے پاس شلمبرجر جوائن کر لی. باس کو جا کے پوچھا، اس کبھی مجھے وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیں، کبھی مجھے وہ سیلز میں بھیج دیں، کبھی مجھے، میں انجینئر آدمی تھا، میرے کو انجینئرنگ کا کام کراؤ، ٹھیک ہے، کبھی فائنانس میں مجھے بٹھا دیں. وہ میں نے اس طرح کہا، میں نے کہا یار ایچ آر مینیجر کو، میں نے کہا یار بات سنو، میں انجینئر ہوں، کل کو میں نے ادھر انشاءاللہ مینیجر بننا ہے تو انجینئرنگ مینیجر بننا ہے، تم مجھے فائنانس میں بھیج رہے ہو، ادھر بھیج رہے ہو، ادھر بھیج رہے ہو، واٹ ڈو یو مین، وائی یو ڈوئنگ اٹ. وہ مصری تھا، شریف اس کا نام تھا. یہ کہتا ہے یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم مینیجر. آف کورس آئی وانٹ ٹو بیکم مینیجر، ہو ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم مینیجر. اس نے مجھے ایک بات کی، مجھے کہنے لگا کہ اف یو ڈونٹ نو how finance works, if you don't know how marketing works, how can you manage them? Yes. Number one. Number two, even if you know how they work and you have not gone through the problems yourself, how will you be able to resolve the problems? Yes. So if you want to become a manager, we are going to groom you in each department so you know firsthand what happens there. اچھا یہ بات ہے 98 کی، ختم ہو گئی بات، بھول گیا بات. میرے پاس نا ایک دن سر ایک کلائنٹ آیا اور آئے کہنے لگا، سر میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ صحیح دیتا ہوں، میں نے روزے رکھتا ہوں، میں نے کبھی کسی اور کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی اپنے اندر میرے اندر برائی نہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں سگریٹ نہیں پیتا، میں پیپسی نہیں پیتا، میں یہ نہیں پیتا، میں وہ نہیں پیتا. میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ میں جب بھی تھوڑا سا اوپر جانے لگتا ہوں میں نیچے گر جاتا ہوں؟ تو وائی می، اب مجھے بتائیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں. تو میں اس کو، مجھے اس وقت شریف کی یہ اسٹیٹمنٹ یاد آئی. میں نے کہا میری بات سن، ایک کمپنی میں مینیجر بننے کے لیے مجھے انہوں نے 8 ڈپارٹمنٹ پھرانے تھے، پھرائے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب میرا لیول ریز کر رہے تھے نا وہ، ٹھیک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں آپ کا جب لیول ریز کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ٹیسٹ کریں گے؟ یس کریں گے، یہ وعدہ ہے اس کا. جب آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ٹیسٹ ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا لیول ریز ہوگا. پھر اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ ٹیسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو ایک اور ٹریننگ دی جائے گی. ہم ٹریننگس کراتے ہیں نا کمپنیوں میں، کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگ میں کراتا ہوں، تو وہ گریڈ 6 سے گریڈ 7 پروموشن کے لیے ان کو ایک ڈفرینٹ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. آپ کی آرمی میں وہ کون سا کوئی وہ جو ہوتا ہے اسٹاف کورس کرنے پڑتے ہیں، رائٹ. تو وہ کورس اسٹاف کورس کوئی سوکھا ہوتا، ٹھیک ہے، پھر اگلے لیول وار کورس ہوتا ہے، کوئی سوکھا نہیں ہوتا، رائٹ. تو میں کہا یار جب ہم دنیا کی ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس لیول پہ وہاں پہنچنے کے لیے کیا اللہ ہمیں ٹرین نہیں کریں گے؟ انہوں نے ہمیں شترے بے مہار چھوڑ دینا. اللہ ضرور. سر میں نے تو ایسے کبھی سوچا ہی نہیں. تو پھر میں نے اس کو وہ جملہ بولا جو آپ نے شروع میں آیت کوٹ کی تھی، افلا یتدبرون. وہ یار تدبر تو کرو کہ میرے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ پھر خاموش رہے. پھر تیسری دفعہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تیسری کے بعد آپ نے جو بات کی ہے وہ ہم سب کے لیے ماشاءاللہ ہے، بہت ہی سنہری حروف سے لکھنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر مشکلیں تکلیفیں اس طریقے سے آئیں گی، اس طرح آئیں گی
جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے. اللہ اکبر. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. اور کہاں وعدہ کیا ہے اللہ نے, کہاں وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دین میں داخل ہو گئے تو تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی؟ یہ تو وعدہ کیا ہی نہیں. جب اپنے محبوب کے لیے نہیں وعدہ کیا, ساری لائف دیکھیں یار. کمال ہے کہ حضرت عمر رو رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی کمر پہ چٹائی کے داغ پڑ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مطلب میں تو سوچتا بھی ہوں نا کئی دفعہ کہ ہم اتنی سی ہمیں سیٹ سخت مل جائے نا, تو ہم کہتے ہیں یار میری کمر رہ گئی یار. وہ اگر یہاں پر کہیں آپ چلے جائیں, ادھر آئے تم نے یہ سیٹ کیسی رکھی ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ میں امام الانبیاء ہے. میں اپنی لائف دیکھتا ہوں, حالانکہ ہماری ہمبل لائف کیا ہے, کیا ہماری مشکلات ہیں, ان کی توقعات ہی کچھ نہیں. آٹومیٹک گاڑیوں میں اے سی چلا کے پھرتے ہیں موج میلے کے اندر. لیکن میں 8 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, تو نیکسٹ 20 ایئرس جو ہے نا میں بڑی ٹف اپنے آپ کو لائف کے اندر دیکھتا رہا. ہر مشکل ایسے جیسے ٹوٹ ٹوٹ کے میری طرف آ رہی تھی. تو اندھیرے مشکلات کے اندر سے گزرتے گزرتے جب 20 ایئرس پاس ہوئے, 28 کا میں ہوا, تو تب مجھے ریئلائز ہوا, جب میں نے سمجھا کہ سونے کو بھٹی میں سے اگر گزارا نہ جائے تو کندن نہیں بنتا. یہ مشکلات آئیں, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بن جاؤں, میں ہلکا پھلکا نہ رہ جاؤں. میرے مختلف زاویے تھے وہ جو ٹھیک ہونے والے تھے, کنگس جن کو ہم کہتے ہوتے ہیں, روڑیا گول کی کرنا ہے ٹڈے کھا کے. مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی, وہ والی چیز ہے. تو یہ مشکلات سے کبھی کسی کو نہیں گھبرانا چاہیے. یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس از دیئر ٹو ریز آور اون لیول. اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں میں, پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. کہ 2 ینگسٹرز تھے, ان کے اندر یہ کویسچن چل رہا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں نیکوکار جو ہیں, جو اچھے ہیں, صالح ہیں, اللہ کی توجہ کا مرکز وہ ہوتے ہیں, یا گناہ گار جو ہیں وہ اللہ کی نگاہ کا مرکز ہوتے ہیں. اچھا, یہ بڑا مزے کا سوال تھا. اور جواب بھی لینے کے لیے ان کو ایک بابا سا مل گیا. اور بابا جو تھا وہ سادہ آدمی تھا, ان پڑھ سا تھا. تو انہوں نے بابا جی سے پوچھا, بابا جی آپ بتائیں کہ اللہ کی توجہ کا مرکز محور نیک والے ہیں یا برے والے ہیں, گناہ گار ہیں؟ تو بابا جی نے کہا میں جلا کپڑے بننے والا. تو مجھے تو یہ مولویوں والی باتیں نہیں آتی, لیکن میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا, اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گا کہ جب ہم کھڈی کے اوپر دھاگا چلاتے ہیں تو جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہوتا ہے, ہماری نگاہ کا مرکز وہ جگہ ہوتی ہے. ایبسلیٹلی انہوں نے کیا ہمیں جواب مل گیا. ایبسلیٹلی. اور سر یہ بتاؤں میں آپ کو کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں. آج صبح میں خیال آپ مجھ سے بات کر رہے تھے نا کہ یار علی تمہاری اتنی بینکرپسیاں ہوئیں, کیسے ہوئیں؟ ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر دفعہ مجھے, کیونکہ مجھ سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں مجھ سے پیار کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے مجھے وہ ہر وہ چیز جو مجھے ان سے دور کرتی ہے نا, اس کو مجھ سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں پاس پیسہ زیادہ آنے لگ گیا تھا, میں فرعون بن گیا تھا. اور صرف فرعون تک بات نہیں رک رہی تھی, میں شاید آپ کے سامنے آج یاؤ مین دی لال ٹین بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے وہ دور کر دیا. بالکل. جب میں اپنے علم پہ اترانے لگا کہ مجھے ہر چیز, اب میں سلوا کر لیا, میں فلانا کر لیا, میں NLP کر لیا, مجھے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال کے بندے کو میرے پیسے دے کے بھجوا دیا, میرے ہاتھ سے میرے پیسے لے کے چلا گیا. اللہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تیرے علم دی کوئی اوقات نہیں جب میرا کرم نہ ہو. ٹھیک ہے, میرا کرم ہے تو تیرا علم کسی قابل ہے. وہ آپ کو بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جے میں ویکھاں اپنے عملاں دے ولے, کہ اگر میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں, جے میں ویکھاں اپنے عملاں دے ولے تے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھاں تیری رحمت دے ولے تے بلے بلے بلے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے, عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں جے وی منہ کالے. آپ امیجن کریں, ہمیں کسی چیز پہ اترانا نہیں ہے, ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر ہیں, جس کو وہ میں کہتا ہوں راج اللہ کا رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.